یہ جو ہم جمہوری سیاست میں جاتے ہیں، جو ہم انتخابات لڑتے ہیں، بعض ساتھیوں کا ان کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ انتخاب جو ہے مسلط نظام کو چلانے کے لیے افراد فراہم کرنا، یہ انتخاب کا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی انتخاب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو نظام مسلط ہے اس کو تبدیل کرے، نہیں، جو نظام مسلط اب موجود ہے اس مسلط نظام کو چلانے کے لیے افراد کو فراہم کرنا، یہ ہے انتخاب کا مقصد۔ اور اگر کبھی بھی مسلط نظام کے لیے انتخابات خطرہ بنے تو بیک جنبش قلم عدم قرار دیے جاتے ہیں۔ الجزائر میں دینی قوتوں نے اکثریت حاصل کی، جب مسلط قوت کو خطرہ ہوا کہ میرا مسلط نظام اس اکثریت سے خطرہ سے دچار ہوتا ہے، تو ان کا انجام کیا بنا؟ وہ جمہوریت کے دلدادے کہاں چلے گئے؟ وہ ٹھیکیدار اب کیوں خاموش رہے؟ لہذا یہ جو طریقہ ہے اس کو آپ مجبوری سمجھیں، یا یہ ہے کہ ہم اب تک اس کے خرابیوں اور خامیوں سے واقف نہیں ہیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے یہ توقع کرنا کہ پاکستان میں اسلام آئے گا مسلم لیگ کی وساطت سے یا پیپلز پارٹی کی وساطت سے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس خیال کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ایک اتنی سی بات ہو سکتی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ انتخابات اقتدار کے لیے ہوتے ہیں، اقتدار میں یا حاصل کرنے یا شریک ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ویسے بھی انتخابات کرنے ہیں تو پھر یہ جو وزارتوں سے ہم یوں کرتے ہیں، جیسا کہ وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ کوا گندگی کو کھاتا بھی ہے اور چونچ کو صاف بھی کرتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم انتخابات کرتے ہیں، جب ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں حزب اختلاف میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کو توقع ہے کہ اگر موجودہ حکومت نہیں رہی تو پھر ہماری حکومت بنے۔ اب نواز شریف اگر جدوجہد کرتا ہے تو اس کو توقع ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت چلے گی تو میری حکومت بنے۔ آپ بتائیں تمہاری حکومت کبھی بھی بن سکتی ہے؟ تو پھر آپ کے حزب اختلاف کا فائدہ کیا؟ جی، آپ ہمیشہ کے لیے جب بھی اپنے مقاصد آپ سمجھیں یا اپنی حکمت عملی سمجھیں، اکثریت کی بنیاد پہ آپ پیش رفت نہیں کر سکتے، بلکہ مفاہمت کی بنیاد پہ ہو، اور مفاہمت ہوگا معاہدے کی صورت، اور حزب اختلاف سے مفاہمت آپ کو فائدہ بھی نہیں دے گا تو حکومت کے ساتھ مفاہمت فائدہ دے گا۔ اب اپنی مفاہمت کی نگرانی آپ خود نہ کریں، کابینہ میں شریک نہ ہو، وہاں سے ایک فیصلہ فلور پہ آ جائے اور آپ پھر وہاں پہ کہیں کہ جی بڑا برا ہوا اور یہ ہوا، تو فائدہ کیا ہو؟ لہذا میری ہمیشہ کے لیے رائے یہ رہی ہے کہ اگر ہم نے انتخابات میں جانا ہے اور حصہ لینا ہے تو پھر براہ راست معاہدے کی بنیاد پہ حکومت میں بھی اور وزارتوں میں بھی شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ حکومت ہم سے تو فائدہ لے لیکن ہم اس سے نہ لیں۔ کیوں نہ لیں؟ جو بدنامی ہماری ہونی تھی وہ تو ہو چکی، اب اس سے بعد وہ کوے والی بات ہے کہ گندگی بھی کھائیں اور چونچ کو بھی صاف کریں، فائدہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی واضح نہیں ہے، واضح ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم حزب اختلاف میں آئیں گے تو اس صورتحال میں اقتدار پہ بھی امریکہ ہے اور اختلاف میں بھی امریکہ ہے۔ اب اگر آپ حزب اختلاف کا ساتھ دیتے ہیں اور حکومت کو آپ کمزور کریں گے تو حزب اختلاف کی حکومت اگر بنے گی تو وہ ایک قدم امریکہ کے آگے ہوگی یا پیچھے جائے گی؟ اب تک ہم حزب اختلاف کا ساتھ اس لیے دیتے تھے کہ دنیا بھر میں ایک دوسری قوت موجود تھی اور اس قوت کے ہوتے ہوئے حزب اختلاف کی حکومت ذرا پیچھے ہٹا کرتی تھی، لیکن اب متبادل قوت دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتا، اختلاف اور اقتدار ایک ہی قوت ہے۔ تو اب کی صورتحال میں جو سیاسی اور بین الاقوامی صورتحال ہے، حزب اختلاف کا ساتھ دینا اس باوا کا ساتھ دینا ہے، اور ہر حزب اختلاف کی جو حکومت آئے گی اور حکومت کمزور ہو کے گرے گی
تو حزب اختلاف کی جو بننے والی حکومت ہے وہ